لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیل المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ میں شیخ محمد یار نقشبندی مجددی آپ کو اعلیٰ حضرت اسلامک ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو ہم اس نشست کے اندر بیان کرنے جا رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے حوالے سے ہے، کیونکہ ماہ رجب کا ابتدا ہو چکی ہے اور اس حوالے سے یہ مہینہ کے روزے بھی افضل ترین ہیں۔ اگر کوئی رکھے تو اس کو بہت ثواب ہے، نفلی روزے ہیں۔ اگر نہیں رکھ سکتا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں جتنی عبادات کی جائے وہ کم ہیں۔ اور اس مہینے کی فضیلت اس بار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے بعد عطا فرمایا تھا۔ جیسے ہر قوم کے لحاظ سے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا عطا فرمایا گیا جو اس قوم اس چیز کے حوالے سے بہترین اس وقت میں تھا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا گیا، جس سے وہ پانی پہ مارتے اور پانی کے دو حصے کر دیتے، اور اس کے علاوہ وہ چٹانوں پہ مارتے اور پانی کے چشمے جاری کر دیتے، اور اللہ کے حکم سے وہ انہوں نے پھینکا اور اژدہا سانپ بن گیا، اور جو جادوگر وغیرہ کی جو رسیاں سانپ بنی تھی وہ ان کو کھا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوڑیوں کو ٹھیک کرنے والا، اندھوں کو ٹھیک کرنے والا، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اور اس لحاظ سے کیونکہ ہاتھ پھیرنے والا، اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح یعنی ہاتھ پھیرنے والا۔ اور مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اور عرب کا اس وقت جو زمانے کے لحاظ سے تھا وہ اتنی سخت قوم تھی، کسی قسم کے ایسے چیز کو قبول نہیں کرتی تھی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ عطا فرمایا۔ اس وقت یہ 27 رجب اور 10واں نبوت کا سال تھا، اس کو عطا فرمایا۔ اس سے پہلے آپ بہت زیادہ غمگین تھے، طائف میں بھی آپ پر ظلم ہوا، اور دیگر حوالے قرآن حدیث کے اندر موجود ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر آپ پر ظلم ڈار دی گئی۔ اس وقت یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس کے اندر آپ کو مسجد حرم سے لے گئے اور مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی سیر کی اور جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اس کے علاوہ انبیاء سے ساتھ ملاقاتیں کی، اور 5 نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ دیگر واقعات بھی ہوئے، لیکن ہم مختصر کوشش کریں گے اس کو سمیٹنے کی اور اس کو بیان کرنے کی۔ جو آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، یہ سورۃ اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے،
جس کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے لیکی بندہ خاص کو لیل المسجد الحرام یعنی مسجد حرام سے مسجد الاقصی المسجد الاقصی یعنی مسجد اقصی تک. اور آگے بھی قرآن کی آیات اس کا مفہوم ہے کہ آپ برکتیں دکھائیں اور آپ کو زیارتیں کروائیں، اور بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا مہربان ہے. یعنی سبحان اللہ کی ذات جو اس چیز کو کروا رہی ہے، اور کرنے والا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے گھر کے اندر، تو اس ٹائم حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے اس ٹائم آپ نے چادر ہو رکھی تھی، تو آپ کوشش بے شمار کرتے رہے کہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھ رہے، لیکن وہ دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ جبریل ان کے ساتھ ان کو کیسے اٹھاتا ہے، اور اللہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے شفقت کی مہربانی کے ساتھ ان کے ساتھ کیسے ان کو حضرت جبریل کے ذریعے اٹھاتا ہے. تو اس ٹائم حضرت جبریل امین جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ان کو کیسے اٹھاؤں؟ تو اللہ نے کہا کہ اے جبریل میں نے تجھے جو ہونٹ عطا فرمایا ہے، یہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلوں کو بوسا دو. تو انہوں نے بوسا دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اے جبریل کیسے آئے ہو؟ آپ فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا اور آپ کی ملاقات کو مشتاق ہے. یعنی ایک محبوب اپنے محبوب کو بلانے کے لیے، اللہ کی ذات بلانے کے لیے، اپنے حبیب کو بلانے کے لیے اس طرح فرمایا، کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر وقت آپ کو دیکھتا رہتا ہے، ہر چیز شارق سے بھی قریب ہے اللہ، لیکن وہ ایک اپنے حبیب کے ساتھ ایک رحمت والا، ایک وہ کہتے ہیں کہ الفاظ نہیں میرے، اس طرح کا سلوک کرتا ہے. ایک خاص قسم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رحمت اور شفقت کا طریقہ یہ تھا اللہ کا کہ آپ نے ہر موقع پر آپ کے عمل کو، ہر چیز آپ کے لیے نزاکت کے ساتھ کی، نزاکت اور رحمت عطا فرمائی. تو اس ٹائم اٹھے اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کو لے کے خانہ کعبہ تشریف لے گئے مسجد حرم میں. تو وہاں پر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور اس میں سے دل نکال کر ایک سونے کے تشتر کے اندر رکھ کر اس کو چاک کیا گیا دل کو، اور اس کے اندر حکمت کا نور رکھا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا، اور اس میں حکمت کا نور رکھ کے اس کو بند کر کے آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے مبارک میں رکھ کے بند کر دیا گیا سینہ مبارک. اور آپ کے لیے ایک خاص سواری جو براق، جس کا ذکر آتا ہے براق کو حدیث میں آتا ہے کہ براق کو لایا گیا، اللہ نے حکم دیا ہے جبریل جاؤ جنت میں اور سب سے خوبصورت سواری کو لے جاؤ. جب وہ سواری جب آ رہی تھی تو اس وقت وہ سواری اتنے آرام سے سستی کے ساتھ آ رہی تھی، جس کا سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے تھے، وہ ایسے دوڑنے لگی جیسے کرنٹ دوڑ جاتا کسی چیز کے اندر، اتنا جوش اس کے اندر بڑھ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں تشریف لے گئے. وہ براق جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا جانور، اس کے اوپر سوار ہوئے اور حضرت جبریل امین کے ہمراہ مسجد اقصی تشریف لے گئے.
اور راستے میں بہت طویل واقعہ ہے کہ راستے میں مختلف نشانیاں دکھائیں، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے، آپ یہاں نفل پڑھیں، یہ ایسے کریں، یعنی حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث کے اندر بے شمار روایات ایسی موجود ہیں، اور شفا شریف کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے موضوعات پہ آپ نے بہت سے کام سر انجام دیے۔ پھر آپ نے جب مسجد اقصی پہنچے، ایک چیز یہ بات جو منکر معراج شریف کے واقعے کا منکر ہے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے، اور کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ دور سب سے طویل ہے، میرے حبیب کا دور سب سے طویل ہے، اور اس کے اندر لوگ آسمانوں میں بھی اڑیں گے اور بہت ایسے کام کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ جو حیات ساری زندگی کے لیے حیات بنانے کے لیے اور ہر ایک کو ہر وقت کے لیے وہ کروایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ رہتی دنیا تک وہ معجزہ زندہ طویل ہے، اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے۔ کہتی ہے کہ بجلی کوئی شخص بجلی کی رفتار سے زمین کا چکر لگائے، جس سیکنڈ میں جائے گی اسی سیکنڈ میں وہ واپس آ جائے گی۔ براق یعنی بجلیوں کی جمع کو براق کہتے ہیں۔ براق ایک بجلی کی رفتار ہے 1,86,000 کے قریب پر سیکنڈ کے حساب سے وہ بجلی اپنا سفر طے کرتی ہے، اور براق برق کی جمع ہے، یعنی براق برق کی جمع ہے یعنی بجلیوں کی جمع ہے، اور اس سے اندازہ لیں اس کے اوپر سفر کرے گا تو کس سیکنڈ سے بھی 0.00 پر وہ مکمل کر کے زمین کا چکر واپس جس پوائنٹ سے شروع ہو جائے گا اسی پوائنٹ پر آ جائے گا۔ نمبر 2، اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی لے جانا، کیونکہ اس کے اندر سبحان یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا اللہ کی ذات کہہ سکتی تھی کہ اے نبی کو میں نے اپنے بندے کو سفر کرایا، نہیں اس نے کہا نہیں سبحان اللہ دی اسرا بی عبدہ، یعنی سبحان پاک ہے وہ ذات، یعنی اپنا ذکر فرماتے ہو یہ ذات قرانے والی کون ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اس چیز سے پہلے ہی کہتے تھے وہ ایسے نہیں ہو سکتا، وہ اعتراض بے شمار کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس اعتراضات کو ختم کرنے کے لیے واضح طور پر فرما دیا سبحان اللہ دی، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سفر کرایا، سیر کرائی مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب مسجد اقصی تشریف لے گئے تو آپ کا ایک دروازہ ہے مسجد اقصی کے اندر جہاں سے آپ داخل ہوئے، اور داخل ہوا تو تمام انبیاء کرام وہاں پر پہلے سے موجود تھے، اور وہاں پر آپ نے اذان دی، اذان حضرت جبریل نے کہی اور اقامت کہی، اور تمام انبیاء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون جماعت کو رائے گا، امامت کون کو رائے گا۔ کوئی کہنے لگا حضرت آدم علیہ السلام کو رائیں گے، کوئی کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رائیں گے، کوئی کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رائیں گے اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہے، وہ خلیل اللہ، لیکن حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا اور کہا آپ جماعت کروائیں، اور یہ اقامت آپ ہی کے لیے ہوئی ہے۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ مسجد اقصی کا مؤذن اور جو ہے وہ حضرت جبریل امین خود ہیں، اور تمام انبیاء کے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جسمانی نہیں تھا، روحانی تھا، کوئی کچھ بناتا ہے، لیکن اس ٹائم حدیث پاک میں صحیح مسلم، بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جسمانی طور پر جا کر معراج کیا۔ جو لوگ جو مسجد اقصی جا چکے ہیں انہوں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے، مسجد اقصی کے اندر جس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی،
اور جہاں پر آپ نے براق باندھا تھا اس مقام کو دیواریں گریا گیا تھا جہاں پر یہودی رہتے ہیں، اس لیے وہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معجزے کی نشانی آج بھی موجود ہے، اور آج تک وہ ختم نہیں کر سکے یہودی۔ نمبر 2، اس کے اندر جب وہاں پہ لے گئے، پھر آپ نے وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر کیا، نماز پڑھائی تو آسمانوں کی طرف سفر کیا، تو دیکھتے ہیں کیا جاتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک روایت میں آ رہا ہے درود پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ تشریف لے گئے پہلے آسمان پر جب تشریف لے گئے تو آپ حضرت جبریل امین نے دروازہ پہلے آسمان کھٹکھٹایا، تو وہاں پر نا دروازہ آواز آئی، کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل، اور ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے کہا گیا تھا، یعنی وہ المختصر انہوں نے سوال جواب کے بعد کہا کہ دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولا تو آگے حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال فرمایا، انہوں نے کہا مرحبا مرحبا یا محمد مرحبا، اور آپ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر وہاں سے ملاقات تھوڑی دیر کی، اس کے بعد آپ دوسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال فرمایا۔ اور 2 انبیاء کے علاوہ باقیوں نے نبی بھائی کہہ کے پکارا، باقی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بیٹے کے نام سے پکارا۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا تھی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جس کی ذریت سے آخری نبی الزماں ہوں اور میری اولاد میں سے ہوں۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی، پھر دعا فرمائی اللہ تعالیٰ مجھے میری ذریت میں سے نبی آخری زمان کو عطا فرما۔ آپ کی وہ دعا قبول ہوئی، اور اس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے پیدا ہوئے، اور اس طرح 2 نسبتوں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہوئے۔ تو آپ نے پھر وہاں سے اوپر تشریف لے گئے، سدرہ منتہا تک چلے گئے، وہاں پر گئے، وہاں سے پھر آپ نے جنت کی سیر کی، پھر عرش اعظم دیکھا، پھر سدرہ منتہا پر ایک درخت ہے ایسا جس کے جڑوں سے 4 قسم کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایک شہد کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی، اور ایک پانی کی، 4 نہریں بہہ رہی ہیں، اور قیامت تک وہ گندی نہیں ہوں گی، وہ قیامت تک وہ بہتی رہیں گی، قیامت کے بعد بھی بہتی رہیں گی۔ تو آپ نے وہاں پر گئے، پھر آپ کو جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پھر آپ کو بیت المعمور دکھایا گیا، پھر جہاں پر فرشتے طواف کرتے تھے، پھر آپ کو سدرہ منتہا پر جا کر حضرت جبریل امین نے کہا میری حد یہاں تک ہے، اس سے آگے اوپر نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ایک قدم ہی میں نے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی آگے تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے جب پردے سے پردہ اٹھتا گیا، ایک وقت ایسے ہے نور سے نور مل گیا، یعنی وہ کیسا تھا نور، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ الفاظ میں اس کو صحیح طریقے سے بیان ہو سکتا ہے، اور عام فہم سے بھی وہ اتنا بلند اور اتنے اس کے معنی بھی ہم سوچ نہیں سکتے، جس چیز پہ وہ کیسی ملاقات تھی، کتنا عرصہ رہے وہ، اس کے اندر کوئی بھی اپنا اندازہ اپنی عقل نہیں دوڑا سکتا۔ پھر آپ جب وہاں سے آئے، پھر سورہ نغمہ میں آیات نازل ہوگی، قسم اس ستارہ محمد کی جو آسمانوں سے اٹھتا تھا وہ دیکھا، کیونکہ جب انسان یہ
پورے کائنات کا جو نظام ہے کس لیے ہے؟ اس کے اندر ہر ایک کی یہی کوشش کا ہے میں نیک اعمال کروں، اللہ کو راضی کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں اور روز قیامت اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو جنت میں تو وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا دیدار سب سے بڑا انعام جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو جس کو ایک بار ایسا ہو جائے تو پھر اس کو کیا دنیا کی کوئی لذت یا کوئی دنیا کی کوئی چیز باقی رہتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واحد ذات ایسی ہیں جو اپنی امت کے لیے واپس آئے، اور آپ نے جب اسلام سوال و جواب بھی ہوا، آپ نے کلام اللہ کے ساتھ کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کلام کیا، اس ٹائم بھی آپ نے ایک ہی الفاظ گئے، امتی امتی انت امت، میری امت، یا اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے، بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ اور پھر وہ تفصیل حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جو کلام فرمایا اس کی ڈیٹیل ساری صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر اور شفا شریف کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ نے وہ کتنا عرصہ رہے کوئی پتہ نہیں، پھر واپس آئے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا فرمایا، انہوں نے کہنے لگے کہ مجھے نا اللہ نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ بہت زیادہ ہے، لہذا آپ واپس جائیں، جا کے اس کو کم کروائیں۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے بار بار آپ آئے گئے، تقریباً 9 دفعہ روایات میں آتا کہ آپ آئے گئے تو کم ہوتی 5 نمازیں رہ گئیں۔ یعنی ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جب یہ کفار مکہ یہ نہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جبریل کے سہارے گئے تھے، وہ تو گئے نہیں خود، یہ تو ایسے ہے ویسے، ان باتیں بنانے اللہ نے ان کی بھی زبان بند کر دی، کہا دیکھو یہ جبریل کے تھرو نہیں بلکہ اکیلے بھی آ جا سکتے ہیں۔ بار بار آپ کا آنا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کے حکم اور اللہ کی اطاعت سے آ جا سکتے ہیں، اور آسمانوں کے اندر بغیر کسی سہارے کسی چیز کے آپ بار بار آسمانوں میں گئے اور واپس آئے۔ تو پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ ہے کہ نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر ایک دعا کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تورات کے اندر ایک ایسی امت دیکھی ہے یا اللہ تعالیٰ جو نیک کام کرے گی اور برائی سے روکے گی، یا اللہ تعالیٰ وہ امت مجھے عطا فرما۔ آپ نے فرمایا یہ امت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لہذا یہ امت میں تمہیں عطا نہیں فرما سکتا۔ اور بار بار آپ کے مختلف سوال اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے آپ کیونکہ لاڈلے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، بار بار اصرار سے آپ نے کہا اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا، نور کی تجلی کو، تو موسیٰ تم دیکھ سکتے ہو۔ جب وہ تجلی گری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو وہ پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب یہ عمل ہو گیا، یہ کام ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آئی تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ اتنا نورانیت تھی، نور تھا کہ آپ اس وقت بھی اس نور کی چھوٹی سی تجلی آپ کے چہرے پہ پڑی اور آپ کا اتنا چہرہ روشن آپ کے چہرے کی طرف کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے لیکن آپ انبیاء کی دعا رد نہیں جاتی، وہ محفوظ ہو جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرایا۔ ایسے جب اللہ کی چھوٹی سی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ گری تو چہرے پہ ریفیکٹ ہوئی، تو کسی کی
اتنی اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کی آنکھ کو چہرہ دیکھنا دور چہرے کی طرف دیکھنے کی بھی تاب نہیں تھی. تو جب یہ ہوا تو اللہ نے ریفلیکٹ، ایک شیشہ ہوتا ہے نا، ایک شیشہ رکھا ہے ایسے، ایک روشنی ادھر سے آ رہی ہے، اس کو لگ کے ریفلیکٹ ہو کے دوسری طرف جا رہی ہے تو آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو اپنا دیدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کروایا. اور نمازیں کم کرنے کی ایک مت یہ بھی ہے کہ اتنی نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ دیا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، کم تو کروا دی ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ مردے مدد نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. تو تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 3 سے 4 ہزار سال کا فرق ہے، یعنی زمانے کا اتنا فرق ہے. اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور نمازوں کو کم کروایا اللہ سے. دوسرا، بے سہارا یعنی بغیر کسی سہارے کے آپ نے جو سفر کیا، اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا آپ جب چاہیں جا سکتے تھے. دوسرا، اس کے اندر معراج شریف کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معراج شریف میں معراج ایسا معجزہ ہے جو آج سے پہلے کسی انبیاء کو نہیں عطا ہوا. بعض نے خواہش کی، بعض کہتے ہیں جی انبیاء حضرت اللہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. اس میں ایک روایت پیش کرتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. اس کے اندر 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ روایات کے جب ہم پرکھتے ہیں حدیث کو تو اس کے اوپر ہم ہر لحاظ اور زمانے کے حساب سے بھی اس پہ جائزہ لیا جاتا ہے. اما عائشہ صدیقہ نے جب یہ روایت کی تو اس ٹائم آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں تھی اور بہت چھوٹی تھی جب آپ نے یہ روایت کی. اور اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل قدر صحابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کے بعد سب سے قریب رہنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. اس لیے وہ روایت کو اتنی واقعہ نہیں ملتی، اس کی نسبت اس روایت پہ عمل درآمد کیا. اور جمہور علماء اور جمہور صحابہ کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا. اور بعض کہتے ہیں جسمانی نہیں تھا، اس کے اوپر بھی عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن حفصہ رضی اللہ عنہ، بے شمار صحابہ کا جمہور اجماع ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پہ معراج کیا. نمبر 3، اس کے اندر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس کو روایت کرنے والے 28 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں. اس میں سے 7 وہ صحابہ ہیں جو موقع پر موجود تھے اور جنہوں نے روایت فرمایا، اور 21 صحابہ ایسے جو ان سے آگے روایت فرمانے والے ہیں، جس کے اندر آپ مکمل سفر کے بارے میں تصدیق آپ بیان فرمایا. اس کے بعد واپس آئے تو اس ٹائم جو دروازے کی گھنٹی تھی وہ اسی طرح کھڑکھڑا رہی تھی، ہل رہی تھی، اور آپ کا بستر جیسے چھوڑ کے گئے تھے اسی طرح گرم تھا. اور گریوٹیز پورے نظام زندگی ہر چیز کو جام کر دیا گیا تھا اپنی جگہ پر. اس کو سائنس سے بھی ثابت کریں تو وہ آج کی سائنس میں وہ بھی ہو جاتا ہے. اگر ایک فریم کے اندر کوئی چیز روک دی جائے اور کشش ثقل اپنی جگہ روک دی جائے تو وہ ہر چیز اپنی جگہ ٹھہر جائے گی. اس سائنس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ معراج شریف کا جو واقعہ سچا واقعہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سفر پر تشریف لے گئے.
ایک پیچھے ایک سائنسدان تھا، وہ فوت ہو چکا ہے، تو اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی بلیک ہول. آسمان کے اندر بلیک ہول موجود ہے جہاں سے بہت ہائی کیپیسٹی کے ساتھ بندہ اس کے آر پار جا سکتا ہے، اور جب اس کا آر پار کر کے فورس لگا کے جائے گا اور واپس بھی آئے گا تو اس ہال کے پرلی طرف الگ دنیا موجود ہے. اس نے تھیوری دی تھی. وہ تھیوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وہ پہلا آسمان، پھر دروازے ہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، پھر عرش معلیٰ اور فرشتے عرش معلیٰ بھی ہیں، پھر بیت المعمور بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سدرۃ منتہا بھی ہے، مقام ہے، پھر لا مقام ہے، پھر یعنی مرلہ چیزیں جہاں پر اللہ کی ذات موجود ہے. یعنی کہنے کا المختصر یہ ہے کہ آج کی سائنس بھی ثبوت دیتی ہے کہ معراج شریف کا واقعہ جو ہے سچا ہے. جب پریشان ہوئے تو کہنے جب وہ جانے لگے آسمانوں پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس واقعے کو کون مانے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدیق ہے نا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بلند فرما دیا کہ ہر موقع پر آپ ان سے مشورہ کرتے تھے اور ہر چیز میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے. فرماتے تھے کہ میری امت میں سب سے افضل ترین شخص انبیاء کے بعد کوئی ہے تو صدیق ہے. تو خلیفہ اول بھی ہیں. اس کے علاوہ جب وہ تشریف آ گئے تو اگلے دن بتایا تو کفار مکہ نے آپ کا مذاق اڑانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، راتوں رات بندہ گیا پھر آیا، یہ ہے وہ. جب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شہر سے باہر گئے ہوتے تو واپس آئے تو انہیں کہا کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات کے کچھ پہر میں آسمانوں پہ گیا اور پھر اللہ سے ملاقات کی اور پھر واپس آ گیا تو یہ مانو گے؟ انہوں نے کہا میں نہیں مانوں گا. اگر میں کہوں یہ تمہارا نبی یہ بات کہتا ہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت تصدیق فرما دی. اور پھر کفار مکہ نے نا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ بتائیں جی یا بیت المقدس گئے تو آپ نے اس سفر کو ثابت کریں. تو جو تاجر حضرات بیت المقدس جا چکے تھے ان کو بٹھایا گیا، پھر آپ سے وہ مناظرہ ہوا اور آپ سے سوالات کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھ دی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھو، ان کو بتاؤ اور اپنے معجزہ کے بارے میں بیان کرو. یعنی حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کھول کے بتایا اور پھر عرب کے کفار نے کہہ اٹھے بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے. وہ آسمانوں پر گئے، مسجد اقصی بھی گئے، پھر آپ نے تمام نشانیاں بیان فرمائی. یعنی اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے زمین سے لے گئے، عرب کی وادی سے لے گئے، اور اللہ نے اپنے عرش ہر چیز دکھائی، پھر صاحب کو کیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے حج جا کر کیا تھا، معراج جا کر کیا ہے، لیکن میری امت زمین پہ کھڑی ہوگی اور معراج کر لے گی. اللہ نے جو نماز عطا فرمائی آپ نے فرمایا یہ مومن کی معراج ہے. جب میرا امتی زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو اللہ کا دیدار کر لے گا. آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمیں نمازوں کی کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہم بے نمازی ہوئے پھر رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. پھر کیونکہ یہ مومن کی معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا مطلب اب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھنی ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایسے نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ سب سے نچلا درجہ ہے، اور جو اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو، وہ معراج ہے، اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا
جسمانی طور پر جو تمہاری کمزوری ہیں، اس کمزور سی نماز جو پڑھتے ہیں شریعت کے مطابق وہ ہے۔ اس میں جب تھوڑے سی یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، معراج شریف کے واقعہ پورا علماء کرام اس سے بے شمار اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے بیان کرنے والے اور حکمتیں بے شمار بیان کرنے والے ہیں، اور اس کے اندر بے شمار حدیثیں صحیح بخاری مسلم دیگر کتب کے اندر موجود ہیں، اور تفصیل سے بیان کرنے لگوں تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے بھی کم ہے۔ تو پھر اللہ جب میرا اس میں یہ ایک اور چیز ہے کہ جب نماز کے 2 طریقے بتا دیے اللہ نے، کہ ایک طریقہ وہ ہے جو تم شریعت کے مطابق پڑھتے ہو، دوسرا طریقہ وہ ہے کہ جو شریعت سے ہو کر روحانیت میں جا کے پڑھتے ہو۔ یعنی ایک طریقہ ہے شریعت ہے، طریقہ ہے طریقت ہے۔ جو کہتے ہیں جی کہ بعض صوفیہ بنے پھرتے ہیں جی کہ ہمارے نماز روحانی طریقت کی نماز ہوتی ہے، یعنی نہیں، پہلے شریعت کی نماز مکمل کریں گے تو طریقت تک پہنچیں گے۔ پہلے نماز پڑھو گے، نماز پھر عادت بناؤ گے، عادت سے وہ تمہاری مجبوری بنے گی، مجبوری سے وہ تمہاری ضرورت بنے گی، ضرورت سے وہ تمہاری غذا بنے گی، پھر وہ تمہارے طریقت میں داخل کرے گی۔ طریقت میں جب داخل ہو جائے گا تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہے گا۔ بعض کہتے ہیں جی انبیاء کا شیوا ہے، بے شک وحی کا آنا یا سب انبیاء کا شیوا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ وحی میں سے کچھ چیز باقی نہیں، نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں سوائے علامات خواب سچے خوابات سے کے علاوہ۔ اللہ اپنے بندوں کو ولیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیز کرواتا رہتا، باور کرواتا رہتا ہے، ان کو پیغام صحیح کرواتا رہتا ہے۔ یہ نعوذ باللہ بعض لوگ جیسے ہنسی ٹی وی والے ہو گئے یا 1-2 چینل اور چل رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ مرزا جیل میں جو کہتا پھرتا جی نعوذ باللہ معاذ اللہ ختم نبوت پہ اٹیک کر دیا۔ اللہ کے بندے تمہیں یہ پتہ ہی نہیں، تم نے حدیثیں پڑھی ہی نہیں، تمہیں کیا پتہ تصوف کیا چیز ہے۔ جب صحیح بخاری کو پڑھو گے، صحیح بخاری کے دیگر کتب کو پڑھو تو پتہ لگے۔ تم ناصر ربانی کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو۔ وہ شخص ایسا ہے جس نے امام بخاری کی 400 حدیثیں نکال کے وائر کر دی جو اس کے عقیدے کے خلاف تھی۔ وہ ہر چیز کو وہ غلط کہتا جا رہا ہے، جو اس کے عقیدے پر ضرب لگاتا ہے اس غلط چیز کہتا ہے۔ تم کہتے ہو جی میں نہ بابی نہ وابی، میں مسلم لیگ، یہ نعرہ تو شیطان کا ہے۔ کہتا جی علم تو یہ ہے نا کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندے کو سجدہ کر، آدم کو سجدہ کر، تمام فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ وہ علم تو اس کا صحیح تھا، لیکن تصوف میں وہ ظاہر تھا، باطن نہیں تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا اس کی حکمت کیا ہے، احترام کیا ہے، سکھانا کیا ہے۔ یہ ویسے تو کہتے ہیں جی ہم علم حدیث کے جاننے والے ہیں، علم کے جانکار ہیں، ہم سب سے بڑے فنے خواں ہیں۔ ان کو اتنا نہیں پتا طریقت کہاں سے آتی ہے، شریعت کہاں سے آتی ہے، اور یہ بابو جی یہ کس نے نعرہ مارا تھا؟ یہ شیطان کے علاوہ نعرہ ہی کسی کا نہیں ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے اور اس طرح کے گمراہ لوگوں سے بھی بچنا چاہیے۔ لہذا قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور معراج شریف کا جتنا بھی واقعہ بیان کرے، جتنی قیامت تک اور پوری زندگی بیان کرتے رہے ہوں تو وہ بھی کم ہے، اور اس کا ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا میں، اور میں تو کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا۔ میرے سے بڑے علماء کرام موجود ہیں جو اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس کا مکمل چیز تفصیل نہیں بیان کر سکتے، وہ بھی ایک ایک پہلو کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ المختصر اس کو تفصیل سے جائیں تو پوری زندگی بیان کرتے رہیں اس واقعہ کے، وہ جو ذات اس کے ختم نہیں ہوتی، اس کی حدیثیں ختم نہیں ہوتی۔ یہی اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل علم سیکھنے سکھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر غلطی کوتاہی ہوگی اور معاف فرمائے، اور اللہ سے دعا معافی کا طلبگار ہوں اگر غلطی کوتاہی ہوگی، اور میں صحیح معنوں میں عمل کرنے اور علم دین سیکھنے اور سکھانے توفیق عطا فرمائے، اور میرے بات کرتے ہو بیان کرتے ہو کوئی چیز آپ کے دل کو ناساز گزری ہو تو اس کے میں معافی کا طلبگار ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے خیر و عافیت میں رکھے، اور کل کشمیر ڈے آ رہا ہے تو ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے جو کشمیریوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے، اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو آزادی کی نعمت سے خوشحال فرما اور ان کو آزادی عطا فرما، اور ان کے جو دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ان پہ ظالم زیادتی وغیرہ ہو رہی اس سے نجات عطا فرما، اور کفار کو نیست و نابود فرما، اور ہمیں اتنی طاقت عطا فرما کہ ہم اس کی مدد کر سکیں اور ان کو آزادی دلا سکیں، اور ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یہ اللہ تعالیٰ اور ملک پاکستان کی فوج کو اتنی طاقت عطا فرما کہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، یا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کا معاف فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، اور اس معراج شریف کے صدقے اور اس کے صدقے آزاد کشمیریوں کو فلسطینیوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما، اور بیت المقدس پکارتی ہے اے صلاح الدین کہاں ہے تو، اور ہمیں بھی ایک صلاح الدین عطا فرما، اور یہاں ہمیں اتنی طاقت عطا فرما کہ ہم جہاد کر سکیں اور اس سے واپس لے سکیں، اور ملک پاکستان کی اپنی حفاظت فرما اور اس کی ہر لحاظ سے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جیسے ریاست مدینہ کو ہر طرف سے خطرہ تھا اسی طرح اس ریاست خدادار کو بھی ہر طرف سے خطرہ تھا، اس کی حفاظت فرما اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، اسلام زندہ باد، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔